بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ کا کفن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کے نعش تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانپ دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظلموں کی دیکھنے کے تحمل مشکل ہوگی، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر ارشاد فرمایا کہ اپنے والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر نے حضور سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، اِنَّ لِلَّہِ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا، دیکھو، عورت کو روکو۔ حضرت زبیر کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں۔ میں نے جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھیں۔ ایک گھونسا میرے مارا اور کہا، پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی ہوں۔ ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑا لے کر حضرت حمزہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے صدمہ آئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا اور دوسرا چوڑا، تو ہم نے فرمایا جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ بڑا کپڑا حضرت سہیل کے حصے میں آیا
اور چھوٹا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا، جو کہ قد سے بھی کم تھا، کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کو کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن شاد کی روایت میں ہے کہ حضرت صفی جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ کی ناز پر پہنچے تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑا میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ کا کپڑا بڑا تھا اور روایت مختصر ہے، اور خمیشہ کی روایت مفصل ہے۔ یہ 2 جہاں کی بادشاہ کی چچا کا کفن ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کی روایت عہدیدار اگر اپنے عہدے میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا کے ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔